یقیناً موت ہم سب کو آنی ہے، اس سے کوئی بندہ بھی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی راہ فرار اختیار کرنا بھی چاہے، سوچ بھی لے، تو حقیقت میں وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ، آپ تجارت کرتے تھے، تاجر تھے ابتدان، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک روم کا سفر کیا، اور وہاں پر جا کے میں ایک وزیر سے ملا۔ میری جب اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے بات کرنا چاہی، تو اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آج ہمیں طلب کیا ہے، تو چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، اور ہم اس بادشاہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم دو گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور چلتے چلتے کھلے میدان میں چلے گئے۔ اس میدان کے درمیان میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اور وہ بڑا اعلیٰ قسم کا خیمہ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ اس بادشاہ کی ملٹری کے، اس کی فورس جتنی بھی وہاں پر تھی، جتنے بھی اس کے فوجی تھے، وہ سارے کے سارے اس خیمے کے قریب آئے۔ وہاں پر انہوں نے کچھ کلام کیا، اور وہ سارے دستے وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بڑے بڑے حکاماء اور بڑے بڑے علماء وہاں پر آئے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس خیمے کے پاس ٹھہرے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر بادشاہ کی وہاں پر جو خادم تھے، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر دیگر لوگ تھے، اور بڑی حسن و جمال والی اس کی جو لونڈیاں تھیں، وہ بھی وہاں پر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھال تھے، وہ بھی تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اور آخر میں بادشاہ اور اس کا وزیر آئے، وہ بھی تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرے، اور وہاں سے پھر چلے گئے۔ اس کا جب یہ معاملہ دیکھا تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے اس وزیر سے یہ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک جوان بیٹا عین جوانی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ ہر سال جب اس کی موت کا دن جو آتا ہے، یعنی جس وقت وہ اس کا انتقال ہوا تھا، بادشاہ یہاں پر سب لوگوں کو بلاتا ہے، اور جتنے آگے پہلے سپاہی آئے، انہوں نے کہا شہزادے، ہم یقیناً دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دشمن کو ہم زیر کر سکتے ہیں، لیکن موت کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اگر موت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہوتا تو ہم موت کا مقابلہ کرتے، موت کو تیرے قریب نہ آنے دیتے، لیکن ہائے افسوس موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے حکیم وہاں پر آئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم دنیا جہان کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کا علاج کیا، لیکن موت لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، جس کو آنی ہے اس کو آ کر رہنی ہے۔ اے شہزادے، اگر ہم موت کا علاج کر سکتے تو ضرور تجھے موت سے بچا لیتے، لیکن ہم نہ بچا سکے۔ پھر حسین و جمیل عورتیں اور لونڈیاں وہاں پر آتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال کی وجہ سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم موت کو روک لیتی، لیکن موت کو حسن و جمال سے بھی نہیں روکا جا سکتا، مال و متاع سے اگر روکا جا سکتا تو وہ ہم روک لیتے۔ پھر بادشاہ آخر میں آتا ہے اپنے وزیر کو لے کر، اور یہ کہتا ہے شہزادے، میرے پاس جتنی قوت اور طاقت ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میں سب کچھ تجھے موت سے بچانے کے لیے لگا دیتا، لیکن پھر بھی موت کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ بالآخر تجھے موت آنا تھی، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ اور یقیناً کسی نے کیا خوب کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل وہ اب ہیں سونے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت جب آئے گی تو اس وقت اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔